السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر لوگوں کو سردیوں کے اندر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ ریشو ہے کہ اکثر لوگ سردیوں کے اندر ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور جان لیوا ثابت ہوتا ہے، یعنی ان کو سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت شدید قسم کا، بہت سویر قسم کا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے، اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں اس کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ لوگوں کو ہیلتھ کے متعلق اویئرنیس ملنا شروع ہو جائے۔ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ سردیوں میں دل کے دورے سے بچاؤ کے طریقے، آج کی ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ سردیوں میں دل کے دورے سے بچاؤ کے طریقے۔ سردیوں کے موسم میں دل کے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن کچھ اقدامات ہیں جن کے ذریعے ہم اس خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آپ کو مکمل معلومات حاصل ہوگی۔ سردیوں میں دل کے دورے کا خطرہ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ ناظرین، سردیوں کے موسم میں ٹھنڈی ہوا اور کم درجہ حرارت ہماری خون کی نالیوں کو سکڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی روانی متاثر ہوتی ہے اور بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ بلڈ پریشر پر یہ اس چیز کا بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سردیوں میں جسمانی سرگرمی کم ہو جاتی ہے اور زیادہ چکنائی والے کھانے کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تمام عوامل جو ہیں، ان کی وجہ سے دل کے دورے کے خطرے کو بہت زیادہ شدت، بہت زیادہ چانس بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ سردیوں میں دل کی حفاظت کے طریقے، ان کو اچھی طرح سن لیں، ان کو نوٹ کر لیں، ان کو یاد کر لیں، ان پر عمل کریں، آپ انشاءاللہ ہارٹ اٹیک سے مکمل طور پر بچے رہیں گے۔ موسم کے مطابق لباس پہنیں، ہمیشہ گرم لباس اور ٹھنڈے موسم سے اپنے جسم کو محفوظ رکھیں، خاص طور پر سینہ اور گردن کو ڈھانپ کر رکھیں۔ خوراک پر توجہ دیں، صحت مند غذا کھائیں، تازہ سبزیاں، پھل اور فائبر سے بھرپور خوراک کا استعمال کریں۔ زیادہ چکنائی اور نمک والے کھانوں سے پرہیز میں بہت زیادہ آپ کی بچت ہوگی۔ جسمانی سرگرمی، جسمانی سرگرمی سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ صبح و شام 25 سے 30 منٹ واک کیا کریں، ایکسرسائز کیا کریں۔ سردیوں کے اندر یہ کریں کہ آپ انڈور کوئی تھوڑی واک کر لیں، ایکسرسائز کر لیں، یوگا پر توجہ دے لیں، ہلکی پھلکی ورزش کر لیں۔ جب موسم اعتدال پر ہو، موسم ٹھیک ہو، تو اس وقت آپ نارمل واک کر لیا کریں، نارمل ایکسرسائز کر لیا کریں۔ پانی پینا مت بھولیں۔ یہ اکثر لوگ ہیں کہ سردیوں کے اندر پانی کی جو طلب ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور لوگ پانی کم پینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے خون کے اندر گاڑھا پن آ جاتا ہے اور جسم کی جو وینیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی جب پانی کی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو اس وقت یہ بھی سکیڑ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں، ہماری جلد جو ہے یہ بھی خشک ہو جاتی ہے۔ یہ پانی پینا بہت ضروری ہے۔ 8 سے 10 گلاس جو ہیں سردیوں کے اندر پانی آپ کو ضرور پینا چاہیے، تو آپ ہارٹ اٹیک سے بچے رہیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ سردیوں میں لوگ تمباکو نوشی اور شراب سے پرہیز نہیں کرتے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گرم ہوتی ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن یہ بہت نقصان دہ چیزیں ہیں۔ تمباکو نوشی اور شراب، ان دونوں سے پرہیز کریں مکمل طور پر۔ تمباکو نوشی کو چھوڑ دیں، شراب کے نزدیک نہ جائیں، آپ ہارٹ اٹیک سے بچے رہیں گے، خصوصاً سردیوں کے اندر، کیونکہ سردیوں کے اندر اس کی ریشہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے اس کی۔ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو چیک کریں، کیونکہ سردیوں کے اندر بلڈ پریشر اور کولیسٹرول جو ہے وہ ہمارا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری غذائیں جو ایسی ہوتی ہیں، سٹرانگ ہوتی ہیں، فیٹ والی ہوتی ہیں اور تلی ہوئی ہوتی ہیں، یہ اس وجہ سے ہمارے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول پر بہت زیادہ اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ ذہنی دباؤ کو کم کریں، ذہنی دباؤ کو کم سے کم رکھنے سے آپ ہارٹ اٹیک سے بچے رہیں گے۔
جتنا ذہنی دباؤ کو آپ مینج کر لیں گے آپ کی بہتری ہے، آپ کی صحت بہتر رہے گی، آپ کا ہارٹ ٹھیک رہے گا، آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ اس کی علامات بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ہلکی ہلکی میں بتا دیتا ہوں، ویسے یہ اس کا اتنا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ اس کی علامات میں ہے کہ سینے میں شدید درد یا دباؤ ہوتا ہے، بازو، گردن یا کمر میں درد، سانس لینے میں دشواری، اچانک کمزوری یا پسینہ آنا، یہ اس کی علامات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ایسی علامات ہیں تو فوراً یہ جو میں نے کہا ہے یہ آپ اس کا تدارک کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ ہارٹ اٹیک سے بچ جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے یہ بہت ہی نالجیبل ثابت ہوگی، آپ کو بہت اس سے علم ملے گا۔ آپ کو چاہیے کہ یہ آگے اس کو لائک کریں، آگے لوگوں، دوستوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر اس کو شیئر کر دیں تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور میرے بیل آئیکن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔